أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت شریف ہے، کنیت ام فضیل۔ میں تعلیم القرآن کی گریجویٹ ہوں دارالارقم سے۔ جز 26 چل رہا تھا، سورہ فتح۔ نہیں ہے اندھے پر کوئی گناہ اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ اور نہ اوپر مریض کے کوئی گناہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی داخل کرے گا اس کو باغوں میں، بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، اور جو کوئی منہ پھیرے گا وہ عذاب دے گا، عذاب دردناک۔ البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے۔ یہاں بیت الرضوان کا ذکر ہے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے اتاری سکینت ان پر اور عطا کی ان کو قریبی فتح۔ جو بیعت کرنے والے لوگ تھے ان کے دلوں میں جو جذبہ اور تقویٰ تھا اللہ تعالیٰ نے جان لیا اور ان کو سکون اور فتح عطا کی، اور قریبی فتح یعنی صلح حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ عطا کی، اور غنیمتیں بہت سی وہ لیں گے۔ خیبر کی فتح کے بعد بہت مال غنیمت ملی، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ وعدہ کیا تم سے اللہ نے بہت سی غنیمتیں، تم لوگے ان کو، تو اس نے جلدی کی تم کو یہ، یعنی دنیا میں جو بھی غنیمتیں ملی صلح حدیبیہ یا خیبر میں وہ بہت تھوڑی ہیں، لیکن آخرت میں بہت کچھ ملنے والا ہے۔ اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے۔ خیبر اور فتح مکہ بنا جنگ کیے فتح حاصل ہوئی، تو ان لوگوں کو یعنی کافروں کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، اور تاکہ ہو جائے ایک نشانی مومنوں کے لیے اور ہدایت بخشی تم کو سیدھے راستے کی، یہ ایک نشانی بن جائے مسلمانوں کی جیت کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ اور دوسری چیز، نہیں تم قادر ہوئے اس پر، تحقیق گھیر رکھا اللہ نے اس کو، یعنی خیبر کے بعد اور بھی بہت ساری خوشخبریاں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اور بھی پریپیئر ہو جاؤ، اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر۔ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان بھی ایفرٹس لگائیں۔ یہ سب کے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایفرٹس کے بغیر بھی دین کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ کوشش کرنے کے بعد بھی ہمیں ہماری جیت حاصل نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی مدد سے ہی حاصل ہوگی۔ تو کوششوں کے ساتھ اللہ کی مدد کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور اگر جنگ کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، البتہ پھیر لیتے پیٹھیں، پھر وہ نہ آتے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ طریقہ اللہ کا
وہ جو تحقیق گزر چکا اس سے پہلے۔ کہہ رہے ہیں کہ رسول غالب آئیں گے اور دین قائم ہوگا، یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے اللہ کی سنت کو بدلنے والا۔ یعنی اللہ کا طریقہ تھا کہ فتح ہوگی، جیت ہوگی، سچ کی ہمیشہ جیت ہوگی۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکہ کی وادی میں۔ حدیبیہ میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی، اس کے بعد اس نے غلبہ عطا کیا تم کو ان پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قریش پر غلبہ عطا کیا اور فتح مکہ ہوئی اور مسلمانوں کی جیت ہوئی، اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا تم کو مسجد حرام سے اور قربانی کے جانور رکے ہوئے کہ پہنچے اپنے حلال گاہ کو۔ صلح حدیبیہ کے وقت کافروں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے بھی روک دیا تھا اور ان کے جانوروں کو بھی روک دیا تھا حلال گاہ پہنچنے سے۔ اگر نہ ہوتے کچھ مرد مومن اور عورتیں مومنہ، یعنی مکہ میں مومن مرد اور عورت بھی تھے جو ایمان لا چکے تھے، تم جانتے ان کو کہ تم پامال کر دو گے انہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، کیونکہ یہ مومن عورتیں اور مومن مرد جو تھے مجبوری سے مکہ میں تھے، ایمان لا چکے تھے لیکن مجبوری میں مکہ میں تھے، تو پہنچتی تم کو ان سے معذرت نقصان بغیر علم کے۔ بعد میں اگر ان لوگوں کو تکلیف پہنچتی تو تم ریگریٹ کر دیتے کہ جنگ کیوں ہوئی، اس لیے اللہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں۔ اس قتل عام سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں رحمت میں داخل کر دیا۔ چاہے اگر وہ جدا ہوتے، البتہ عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے عذاب دردناک۔ اگر وہ مومن کافر سے جدا ہو جاتے تو پورے کافروں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتے تھے۔ جب بٹھا لی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے دلوں میں حمیت کو، یعنی ضد کو، جاہلیت کی حمیت، یعنی جاہلیت کی حمیت، جاہلیت کی ضد تھی، تو نازل کی اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور پابند بات کا تقوی کی، اور تھے وہ زیادہ حقدار اور اہل اس کے، اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا۔ البتہ تحقیق سچ کہا اللہ نے اپنے رسول سے خواب میں حق کے ساتھ۔ پورا صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا وہ خواب سے شروع ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ صحابہ کے ساتھ وہ عمرے پر جا رہے ہیں، اس لیے عمرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، پر عمرہ وہ سال نہیں کر پائے، لیکن نیکسٹ ایئر ان کا عمرہ یعنی عمرۃ القضاء ہوا اور خواب سچ ہوا۔ البتہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا، امن والے، منڈوانے والے اپنے سروں کو اور تراشنے والے، نہیں تم ڈرو گے، اس کے بعد تم آرام سے عمرہ کرو گے۔ یہ خواب سچ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا جو تم نہ جانتے تھے، تو اس نے کر دی اس کے علاوہ قریبی فتح۔ یہ سیریز آف ایونٹس جو تھے دیز لیڈ ٹو فتح مکہ۔ یہ مسلمان نہیں جانتے تھے کہ صلح حدیبیہ واز اے وے ٹو فتح مکہ، اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق کے ساتھ، تاکہ ظاہر کر دے اس کو اوپر دین کے سارے، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کہ یہ دین کی وکٹری، فتح معمولی بات نہیں ہے۔ آگے صحابہ کی کوالٹیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں سخت ہیں کافروں پر، رحیم ہیں آپس میں۔ تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کی طرف سے فضل اور رضامندی کو۔ ان کی علامتیں ان کے چہروں میں ہیں سجدوں کے نشان سے۔ یہ ان کی مثال ہے تورات میں اور ان کی مثال انجیل میں۔ صحابہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ سختی برتتے اور مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے۔ صحابہ کے چہروں پر عاجزی ہوتی تھی۔ صحابہ کا تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہے۔ مانند ایک کھیتی کے جس نے نکالی اپنی کوپل، پھر تقویت دی اس کو، یعنی پھر قوت دی اس کو، پھر وہ سخت ہوئی، پھر کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر۔ ایک چھوٹا سیڈلنگ جیسے بڑھتے بڑھتے ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے، ویسے ہی صحابہ بھی دھیرے دھیرے دین کی قوت بن گئے، تاکہ غضبناک کرے ساتھ ان کے کافروں کو۔ وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے، اور جو ایمان لائے اچھے کام کیے ان میں سے بخشش کا اور اجر عظیم کا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو تو، قرآن سنت کے مطابق عمل ہو تو بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخشش اور اجر عظیم عطا کرے، آمین۔ سورہ حجرات
مدنی سورہ ہے، حجرے یعنی کمرے۔ اس سورہ کو سورہ اخلاق بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اخلاق اور سوشل لاز کا ذکر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم یعنی رسپیکٹ کے ساتھ پیش آنے کا حکم بھی ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم پیش قدمی کرو یعنی آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے آگے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز میں بدتمیزی سے نہ بلاؤ، اور نہ بلند کرو اس کے لیے بات کو مانند بلند کرنے کے تم میں سے بعض کے لیے کہ ضائع ہو جائے اعمال تمہارے اور تم شعور رکھتے ہو۔ آپس میں ایک دوسرے سے جیسے تم لوگ جس طرح زور زور سے بات کرتے ہو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرو۔ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہی وہ لوگ ہیں جانچ لیا اللہ نے ان کے دلوں کو، تقویٰ کے لیے ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بڑا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بات کرنے پر بھی اجر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو، جو آواز دیتے ہیں آپ کو حجروں کے پیچھے سے، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ کمرے کے پیچھے سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، ان کا یہاں ذکر ہے۔ اور اگر بے شک وہ صبر کرے یہاں تک کہ تم نکلو ان کی طرف، ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ویٹ کریں، صبر کریں، چیخ چیخ کر نہ بلائیں، بتا ہو بہتر ان کے لیے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق ساتھ ایک خبر کے، کسی بھی خبر کو، اور تحقیق کر لیا کرو۔ اگر کوئی بھی نیوز تمہارے پاس آئے تو انویسٹیگیٹ کرنے کہا گیا ہے کہ تم جا پڑو ایک قوم کو ساتھ جہالت کے تو تم ہو جاؤ گے اوپر اس کے جو تم نے کیا نادم ہونے والے۔ اگر بنا انویسٹیگیٹ کیے کوئی بھی نیوز تم آگے پہنچاؤ گے اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ فالس ہے، رومر ہے، تو تم پچھتاؤ گے۔ دیکھیے آج کل کتنا واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر کیسے کیسے فالس نیوز پھیلتی ہیں، صرف ایک کلک سے 1000 لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، وائرل ہو جاتی ہیں۔ بعد میں اس کا فیکٹ چیک جب ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ فالس تھی، تو اسی لیے ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے، کسی بھی چیز کو بنا تحقیق کے فارورڈ نہیں کرنا ہے۔ اور جان لو بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ اطاعت کرے تمہاری بہت سے معاملات میں البتہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ دل پسند بنا دیا تمہاری طرف ایمان کو، اور اس نے خوبصورت کر دیا تمہارے دلوں میں، اور مکروہ کیا تمہاری طرف کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو، یہی لوگ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام جا کر کچھ ڈیمانڈز رکھتے تھے، کچھ شکایتیں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیڈیٹلی ایکشن اگر لے لیتے تو یہ لوگ مشکل میں پڑ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کفر اور گناہ نافرمانی کو ناپسند کرتے ہیں۔ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی سنتوں کو فالو کرو اور ہدایت پر رہو۔ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اگر دو گروہ مومنوں میں سے باہم لڑ پڑیں تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، پھر اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر تو لڑو اس سے جو زیادتی کرے یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو صلح کر دو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور انصاف کرو بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ دو لوگوں میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو صلح کرنے کا حکم ہے۔ بے شک مومن بھائی بھائی ہے تو صلح کرا دو درمیان اپنے بھائیوں کے، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے تو ہمیں تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ تقویٰ یعنی اللہ کی محبت میں نیک کام کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے برے کاموں کو چھوڑنا۔ صلح کروانا ایک بہت بڑا نیک کام ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مذاق اڑائے ایک گروہ دوسرے گروہ کا، امید ہے کہ وہ ہو بہتر ان سے، اور نہ عورتیں عورتوں کا، ہو سکتا ہے کہ وہ جو بہتر ہے ان سے، اور نہ عیب لگاؤ اپنے نفسوں کو، اور نہ بدنام کرو اقلاب میں، کتنے برے نام ہیں فسق میں ایمان کے بعد، اور جو نہ توبہ کرے تو یہی لوگ ہیں ظالم۔ کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا ہے، کسی پر عیب نہیں لگانا ہے، ان کے فزیکل کیریکٹر پر یا انہیں انسلٹ کرنا، یہ سب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جس انسان پر ہم عیب لگاتے ہیں سوچئے کہ وہ کس کی کریشن ہے، کس کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پرفیکٹ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا مذاق اڑانا یعنی عیب لگانا، برے لقب دینا، یہ سب ظلم ہے۔ اگر یہ غلطی سے ہو جائے تو فوری توبہ کر لینی چاہیے، اگر توبہ نہیں کریں گے تو ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچو بہت زیادہ گمان سے، بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ گمان کرنے سے یعنی سسپیشن سے بچنے کہا گیا ہے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں گمان کرتے کہ جو کہ ریالٹی نہیں ہے تو وہ گناہ ہے۔ نہ تم تجسس کرو، یعنی کسی کے بارے میں چھان بین کرنا، جاسوسی کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور نہ غیبت کرے تم میں سے بعض کی، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت؟ تم ناپسند کرو گے اسے۔ غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یعنی کتنی کراہیت کا کام ہے یہ۔ جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسندیدہ کام ہے، اسی طرح غیبت کرنا بھی ناپسند کرو۔ اگر پہلے کچھ ایسے کر دیا ہے تو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے۔ اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ لوگوں، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد سے یعنی آدم علیہ السلام سے، اور ایک عورت سے یعنی حوا علیہ السلام سے، اور بنایا ہم نے تم کو قوموں میں اور قبیلوں میں کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ہمیں ٹرائبز اور نیشنز میں ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ کیا ہے، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اللہ نے ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ایسا بنایا ہے۔ بے شک تم سے سب سے زیادہ عزت والا نزدیک جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، تقوی والا ہے۔ انسان تقوی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عزت والا ہوتا ہے، نہ کہ کوئی اسپیشل ٹرائب سے یا خاندان سے ہونے سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ بدیوں نے کہا ایمان لائے ہم، کہہ دیجئے نہیں تم ایمان لائے، لیکن کہو اسلام لائے ہم، حالانکہ نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، نہ کمی کرے گا تم کو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ اسلام کے 5 پلرز ہیں، شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ایمان کے 6 پلرز ہیں، اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا پوری طور سے۔ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر نہیں وہ شک میں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہی لوگ وہ سچے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان کا ثبوت کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد شک میں نہیں پڑتے، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ دیجئے کیا تم سکھاتے ہو اللہ کو اپنا دین، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ وہ احسان کرتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دیجئے نہ تم احسان رکھو مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ احسان کرتا ہے تم پر کہ اس نے ہدایت دی تم کو ایمان کے لیے، اگر ہو تم سچے۔ ہم ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور رسول پر کوئی احسان نہیں کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آسمانوں اور زمین کے سب غیب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ سورہ قوف مکی سورہ ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قوف، قسم ہے قرآن مجید کی، یعنی قرآن مجید گواہ ہے۔ بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان میں سے، تو کہا کافروں نے یہ ایک بہت عجیب چیز ہے۔ ان کو قرآن بہت عجیب لگا۔ جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہوں گے مٹی، یہ پھرانا ہے دور کا۔ وہ تعجب کرتے تھے کہ کیسے مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، انہیں قیامت بہت امپاسبل لگتی تھی۔ تحقیق جان لیا ہم نے جو کمی کرتی ہے زمین ان میں سے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے محفوظ۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ زمین کیا کرتی ہے، کیا کمی کرتی ہے، وہ ڈیکے کرتی ہے، ہڈیاں کو گلاتی ہے، اور لوہے محفوظ میں یہ سب چیزیں ریکارڈڈ ہے۔ بلکہ
انہوں نے جھٹلایا حق کو، قرآن کو، جب وہ آ گیا ان کے پاس تو وہ ایک معاملے میں ہیں مضطرب یعنی کنفیوزڈ۔ بھلا انہوں نے دیکھا طرف آسمان کے اپنے اوپر کس طرح بنایا ہم نے اس کو اور زینت بخشی ہم نے، اور نہیں اس کے لیے کوئی شغاف۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے کتنا خوبصورت بنایا ہے اور اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ نہیں ہے، کیا وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے؟ اور زمین بچھایا ہم نے اور ڈالے ہم نے اس میں پہاڑ اور اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے جوڑے بار و نق۔ جو اللہ تعالیٰ یہ زمین، یہ آسمان، پہاڑ، درخت، یہ سب چیز کھڑا کر سکتے ہیں، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں اٹھا سکتے؟ دکھانے کو اور نصیحت کی واسطے ہر رجوع کرنے والے بندے کے، سب نصیحتیں ہیں رجوع کرنے والے بندوں کے لیے۔ اور اتارا آسمان سے برکت والا پانی، پھر اگائے ہم نے ساتھ اس کے باغات اور اناج کاٹنے والے کھیتی کے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کونی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ اور کھجور کے درخت بلند و بالا ان کے لیے، خوش طیب طیب، رزق بندوں کے لیے، اور زندہ کیا ہم نے ساتھ اس کے ایک زمین مردہ اسی طرح نکالنا ہے۔ چٹلایا ان سے قبل قوم نوح نے اور اصحاب رس نے یعنی مدین میں کے قریب کنویں والوں نے، اور سمود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ایقا والوں نے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے، اور قوم توبہ یعنی یمن کے قریب ایک قوم تھی، سب نے جھٹلایا رسولوں کو تو حق ہو گئی میری وعید، سب کے اوپر عذاب آ گیا جنہوں نے جھٹلایا۔ کیا بھلا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے، بلکہ وہ شک میں ہیں نئی تخلیق کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم دوبارہ اٹھائے جانے پر ڈاؤٹ کرتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی دفعہ نہیں بنایا، پہلی دفعہ نہیں پیدا کیا؟ کسی بھی چیز کو پہلی بار بنانے میں مشکل ہوتی ہے، بٹ دوبارہ بنانے میں مشکل نہیں ہوتی نا۔ اور البتہ پیدا کیا ہم نے انسانوں کو، اور ہم جانتے ہیں کیا وسوسے آتے ہیں ساتھ اس کے نفس کے، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی طرف شہرق سے۔ شہرق یعنی جگلر وین، اللہ تعالیٰ ہماری شہرق یعنی جگلر وین سے بھی قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے ہر ایکشن اور ہر معاملے پر ہے۔ جب جان لیتے ہیں دو لینے والے دائیں طرف سے اور بائیں جانب سے بیٹھے ہوئے۔ ریکارڈ لکھنے والے دو فرشتوں کا ذکر ہے، کرامن کاتبین۔ ہی بولتا کوئی بات مگر اس کے پاس ایک محافظ ہے، نگران ہے، تیار، حاضر۔ فرشتے سب چیز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور موت کی بے ہوشی آ گئی حق لے کر، یعنی یہ سچ ہے کہ انسان پر موت آنے والی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو تھا تو اس سے تو بھاگتا۔ پھونکا گیا سور میں، یہ دن ہے وعدے کا، یعنی قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اور آ گیا ہر نفس، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہے اور ایک گواہ ہے۔ گواہ یعنی اعمال نامہ یا فرشتہ۔ البتہ تحقیق تھا تو غفلت میں اس کی طرف سے، تو کھول دیا ہم نے تجھ سے پردہ تیرا، تو نگاہ تمہاری آج بہت تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بتا رہے ہیں۔ آج قیامت کا منظر کلیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، آمین۔ اور کہا اس کے ساتھی نے، یہ ہے جو میرے پاس ہے حاضر۔ ساتھی یعنی شیطان بھی ہو سکتا ہے یا پھر فرشتہ بھی، جو اپنے ساتھی کو پہچان لیں گے۔ دونوں ڈال دو جہنم میں، ناشکرے کو، اناد رکھنے والے کو۔ شیطان اور شیطان کو فالو کرنے والے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ بہت روکنے والا خیر سے، حد سے نکلنے، شک میں پڑا ہوا، جس نے بنا لیا ساتھ اللہ کے ایک الہ دوسرا، تو ڈال دو اس کو عذاب میں شدید۔ کہا اس کے ساتھی نے، اے ہمارے رب، نہیں میں نے سرکش بنایا اس کو، لیکن تھا وہ گمراہی میں دور کی۔ جس کو فالو کر کے کوئی جہنم میں جائے گا، وہ خود بولے گا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے فالو کر کے جہنم میں جاؤ، وہ خود ہی گمراہ ہوا۔ نہ تم جھگڑو میرے پاس، اور تحقیق پہلے کی لے آیا تمہاری طرف وعید کو، عذاب کو۔ نہیں بدلی جاتی بات میرے پاس، اور نہیں ہوں میں بندوں کے لیے ظلم کرنے والا۔ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر بندوں پر ظلم نہیں کر رہے، بلکہ بندوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ایسے کام کر کے۔ جس دن ہم کہیں گے جہنم سے، کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور بھی مزید ہے، اور قریب لا جائے گی جنت، دور نہ ہوگی تقوی والوں کے لیے۔ یہ جو تم وعدے کیے جاتے ہو واسطے ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے، جو ڈرا رحمان سے غائبانہ طور پر، اور لایا رجوع کرنے والا دل،
داخل ہو جاؤ اس میں ساتھ سلامتی کے، یہ دن ہے ہمیشگی کا۔ ان کے لیے جو وہ چاہیں گے اس میں، اور ہمارے پاس زیادہ بھی ہے، یعنی جتنا ہم خواہش کریں گے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں، وہ زیادہ شدید تھیں ان سے پکڑ میں، اور انہوں نے چھان مارا تھا ملکوں میں، کیا کوئی بھاگ کر جانے کی جگہ ہے؟ یعنی عذاب آنے پر کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتا انسان۔ یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے واسطے اس کے جو ہو اس کے لیے دل، یا اس نے ڈالا کان کو اور وہ گواہ ہے۔ جب ہدایت آئی تو دل اور کان سے سن کر ایکسیپٹ کرنے والا ہدایت پر ہے۔ اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو دونوں کے درمیان ہیں 6 دنوں میں، اور نہیں چھوا ہم کو کسی تھکاوٹ نے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بنا کر تھکے نہیں۔ پھر صبر کرو اوپر اس کے جو وہ کہتے ہیں، اور تسبیح بیان کرو اپنے رب کے حمد کے ساتھ، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، فجر اور مغرب کے وقت تسبیح بیان کرو، رات میں پھر تسبیح کرو اس کی، اور سجدوں کے پیچھے یعنی سجدوں کے بعد، یعنی سجدوں کے بعد بھی تسبیح کرو، یعنی ہر نماز کے بعد بھی تسبیح کرو۔ اور غور سے سنو جس دن پکارے گا پکارنے والا قریب کی جگہ سے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس دن سنیں گے چیخ کو حق کے ساتھ، یہ ہے دن نکلنے کا۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور طرف ہمارے ہی لوٹنا ہے۔ جس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے جلدی کرتے ہوئے، یہ ہے حشر ہم پر بہت آسان۔ زیادہ جانتے ہیں وہ جو کہتے ہیں، اور نہیں تو ان پر زبردست جبر کرنے والا۔ پھر نصیحت کرو قرآن کے ساتھ جو ڈرتا ہو میری وعید سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف نصیحت دینا ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے۔ سورہ زاریات مکی سورہ ہے۔ زاریات یعنی ہوائیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر اٹھانے والیاں ہیں بوجھ۔ ہوائیں جو دھول اڑاتے ہیں اور بادل کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی قسم لی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر چلنے والیاں ہیں آسانی کے ساتھ، بادل اور کشتیاں ہواؤں کی وجہ سے آسانی سے چلتی ہیں۔ پھر تقسیم کرنے والیاں کام کو، بادل جب برستے ہیں پانی سب جگہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، اور کشتی بھی سامان جگہ جگہ ڈسٹریبیوٹ تقسیم کرتی ہے۔ بے شک جو تم وعدے کیے جاتے ہو البتہ سچا ہے، بے شک جزائے اعمال بدلے کا دن البتہ واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت کا وعدہ سچا ہے۔ قسم ہے آسمان کی راستوں والے، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ آسمان میں آربٹس ہیں، راستے ہیں۔ بے شک تم البتہ ایک بات میں ہو جو مختلف ہے، پھیرا جاتا ہے اس سے جو پھرا گیا، مارے گئے اندازے لگانے والے، وہ لوگ وہ غفلت میں ہیں، بھولے ہوئے ہیں، یہ آخرت سے بے خبر ہیں، غفلت میں ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کب ہوگا جزا سزا کا دن، اس روز وہ آگ پر وہ تپائے جائیں گے، چکھو اپنی گمراہی، یہ وہ چیز ہے تھے تم ساتھ اس کے تم جلدی مچاتے۔ بے شک متقی لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہیں جو دیا ان کو ان کے رب نے، بے شک وہ تھے وہ اس سے پہلے نیکوکار، یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کو جنت ملی۔ تھے وہ کم ہی رات میں سے جو وہ سوتے تھے، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سواری کے لیے اور محروم کے لیے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہارے نفسوں میں کیا بھلا نہیں تم دیکھتے، اور آسمان میں رزق ہے تمہارا اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ پھر قسم ہے رب کے آسمانوں کے اور زمین کے، بے شک وہ البتہ حق ہے، یعنی قیامت کا آنا حق ہے، مانند جو بے شک تم بولتے ہو، یعنی جتنا تمہارا بولنا بات کرنا ریئل ہے، حق ہے، اتنا ہی حق ہے قیامت کا آنا بھی۔ کیا آئی تیرے پاس بات ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر فرشتے جو مہمان بن کر آئے تھے اس کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے۔ جب مہمان آئے تب ابراہیم علیہ السلام بچڑا یعنی بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، اور مہمان نہیں کھائے کیونکہ وہ فرشتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ یہ فرشتے ہیں اور اولاد یعنی اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔
تو حضرت سارہ بہت حیران ہوئی کہ اس عمر میں ان کو اولاد کیسے ہوگی. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو حکمت والا ہے اور علم والا ہے. جب داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام. ایک قوم ہوئی نہ آشا نہ انجانی. پھر آیا اپنے گھر والوں کی طرف، پھر لے آیا ایک بچڑا بھنا ہوا موٹا تازہ. پھر اس نے قریب کیا اس کو ان کی، کہا کیا تم کھاؤ گے نہیں؟ تو اس نے چھپایا ان سے خوف. انہوں نے کہا نہ تم ڈرو، اور انہوں نے خوشخبری دی اس کو جاننے والے علم والے لڑکے کی. تو آگے بڑھی ان کی بیوی حیرت میں، تو ہاتھ مارا اپنے چہرے پر اور کہنے لگی بڑھیا بانجھ. انہوں نے کہا اسی طرح کہا تیرے رب نے، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. جز 26 یہاں پر ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا